اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا سوانحی خاکہ شاہ ہند ابو المظفر محمد اورنگزیب عالمگیر نقشبندی علیہ الرحمہ 15 ذوالقعدہ 1027 ہجری 24 اکتوبر 1618 عیسوی کو اکبر بادشاہ کے پوتے خرم المعروف شہاب الدین محمد شاہ جہاں کے گھر پیدا ہوئے۔ وہ بچپن سے ہی دانا، بہادر، بردبار اور دیگر کئی اچھے اوصاف کے حامل تھے۔ انہوں نے نامور علماء اہل سنت سے دینی علوم و فنون حاصل کیے اور مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ کے شہزادے خواجہ محمد معصوم علیہ الرحمہ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ وہ اولیاء کرام سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی تعلیمات کے سچے پیروکار تھے۔ اورنگزیب علیہ الرحمہ نے اپنے والد شاہ جہاں کی زندگی میں بھی مختلف انتظامی اور فوجی عہدوں پر کام کیا اور اپنی قابلیت کے جوہر دکھائے۔ وہ دکن اور بھارتی گجرات کے گورنر رہے، نیز ایران قندار کے مارکوں میں سپہ سالار رہے۔ 1068 ہجری 1658 عیسوی کو شاہ ہند کی حیثیت سے تخت سنبھالا اور پھر وفات تک تقریباً 50 سال اسلام اور رعایا کی خوب خدمت کی۔ ایک بڑی سلطنت کا مطلق العنان بادشاہ ہونے کے باوجود انہوں نے درویشانہ انداز میں قابل رشک اور لائق تقلید زندگی گزاری۔ آپ کے دور میں ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بنا۔ یہ خطہ دنیا کا امیر ترین ملک تھا اور دنیا بھر کی کل خام ملکی پیداوار GDP کا 1/4 حصہ پیدا کرتا تھا۔ ریاست کی سرحدیں روز بروز وسیع ہوتی چلی گئیں اور آپ کا دور اقتدار پورے مغلیہ دور کی سب سے بڑی سلطنت بنا۔ ولی ہند کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے پورے ملک کے اندر حقیقی معنوں میں اسلامی شریعت کو نافذ کیا، عدل و انصاف قائم کیا اور علم دین کی خوب اشاعت کی۔ دینی خدمات کے اعتراف میں علماء و مشائخ نے آپ کو اپنے دور کا مجدد قرار دینے کے ساتھ ساتھ محی الدین اور سلطان اسلام جیسے القاب سے نوازا۔ تاریخ نگاروں نے لکھا، اگر بر صغیر میں عالمگیر جیسے 2 بادشاہ اور آتے تو مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندوؤں کے جبر سے نجات کے لیے تحریک پاکستان چلانے کی ضرورت پیش نہ آتی، بلکہ پورے خطے میں ہر طرف اسلام ہی کی رونق ہوتی۔ آپ مغلیہ سلطنت کے آخری طاقتور اور بااثر بادشاہ تھے۔ آپ کے بعد یہ سلطنت زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی۔ 8 ذوالقعدہ 1118 ہجری 11 فروری 1707 عیسوی کو آپ کا وصال ہوا۔ مزار خلد آباد یعنی ضلع اورنگ آباد مہاراشٹر ہندوستان میں ہے۔